بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم شیطانی لاما کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اس کی آنکھوں کے بے نور گڑے بہت ہیبت ناک دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور دونوں لڑکیوں کے سر پر پھیرتے ہوئے انہیں لڑنے کی اجازت دے ڈالی، جبکہ خود دوبارہ آنکھیں بند کر کے منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ دونوں لڑکیاں چاندنی بھرے میدان میں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی اور اب ایک دوسرے کو وحشت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب ماحول میں دلچسپی کے ساتھ پر اسراریت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہ جانے مقابلہ کون جیتے گا۔ ظاہر ہے جو مقابلہ جیتتا ہے وہی میرے وجود کے ساتھ زندگی پانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے میدان میں بجلیاں کودتی محسوس ہوئی۔ مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں لڑکیاں ماہر لڑاکوں کی مند لڑ رہی تھی۔ آشا کی کیک سے چندا زمین پر گر چکی تھی اور آشا اس کے جسم پر سوار چندا کو بالوں سے پکڑے اپنے خنجر والے ہاتھ کو اٹھائے اس کی گردن کاٹنے کو تیار تھی۔ میں نے خوف کی بدولت آنکھیں بند کر ڈالی، لیکن مجھے چندا کے چیخنے کی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ منظر بدل چکا تھا۔ مقابلہ ایک دفعہ پھر جاری و ساری تھا۔ دونوں لڑکیاں اپنے لمبے خنجروں کو تلواروں کی ماند استعمال کر رہی تھی۔ خنجروں کی چمک سے میری آنکھیں روشن ہو رہی تھی۔ اچانک آشا کے بھرپور وار کی بدولت چندا کا خنجر دور جا گرا۔ اب وہ نہتھی میدان میں کھڑی آشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھے جا رہی تھی۔ آشا نے بھرپور کہکا لگاتے ہوئے چندا کے جسم میں خنجر کھونپنے کے لیے وار کر ڈالا، لیکن چندا پھرتی کے ساتھ ایک جانب ہٹ گئی۔ آشا اپنے آپ کو روک نہیں سکی اور چندا سے 10-12 قدم آگے نکل گئی۔ چندا کے لیے اتنا ہی موقع کافی تھا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ مڑتے ہوئے آشا کی کمر پر لاد رسید کر ڈالی۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کے منہ سے بھیانک اور تکلیف دہ چیخ نکل گئی۔ وہ پتھریلی زمین پر گری پانی سے نکلی مچھلی کی مند تڑپنے لگی۔ اس سے کچھ دور کھڑی چندا حیرانگی کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس کا جسم اپنے ہاتھ میں موجود خنجر پر گرا تھا اور خنجر اس کے نازک جسم میں دنس گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خنجر کو تھامے کھڑی ہو گئی۔ چاند کی چاندنی کی بدولت اس کے چہرے کے تکلیف دہ نقوش صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے زور لگا کر خنجر کو اپنے جسم سے باہر کھینچا اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پر توڑنے لگی۔ اتنی دیر میں چندا ابھی ایک سائڈ پر گرا اپنا خنجر اٹھا چکی تھی اور اب اس کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک دفعہ پھر دونوں خنجر آپس میں ٹکرائے، لیکن اس دفعہ آشا کے خنجر کی چمک ماند پڑ چکی تھی۔ اس کی ہمت آہستہ آہستہ جواب دیتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ زمین پر ڈیر چکی تھی۔ چندا نے آگے بڑھ کر خنجر اس کے دل کے مقام پر اتار ڈالا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں حیرانگی کے عالم میں کبھی اسے اور کبھی آڑی ترچھی پڑی آشا کو دیکھنے لگا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی کہ اسے مارنے کے بعد اب رونے کی کیا ضرورت تھی۔ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس خون ریز مقابلے کے بعد میں نے غار سے فرار ہونے کی بہت کوششیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ جنجلا کر میں نے ایک دن بوڑھے پر حملہ کر ڈالا، لیکن مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ بوڑھے نے میرے جسم کو ہلکی سی تھپکی دی، جس کی بدولت میں کسی گیند کی ماند سامنے موجود دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ درد کی تیز ٹیس کی بدولت جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تب چاروں جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں جھپکا کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ درد کی ٹیس نے شدت اختیار کر لی تھی۔ میں نے سسکاری بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور مزید احساس بے حد روح فراسا ثابت ہوا۔ میری چمکتی اور خوبصورت آنکھوں کی جگہ 2 عدد بھیانک قسم کے گڑھے موجود تھے۔ شدت غم کی بدولت میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ مجھے بوڑھے لاما نوپا کی منحوس آواز سنائی دی۔ تم یہاں سے فرار ہونے پر بضد تھے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہی زندگی گزارو۔ میں یہاں پھر کسی ایسے انسان کو تلاش نہیں کرنا چاہتا جو میری بیٹی کو زندگی میں خوشیاں دے سکے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں بصارت سے محروم کر دیا جائے، تمہیں آنکھوں سے محروم کر کے خود میں شامل کر لیا جائے۔
اندھے ہو کر تم آنکھوں والوں کے محتاج ہو چکے ہو، اور آنکھوں والا یہاں صرف ایک ہی ہے، یعنی میری بیٹی چندا۔ اس طرح تم اسے اپنانے پر مجبور ہو چکے ہو۔ تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ تم میری بیٹی کو اپنا لو۔ یہ کیا کیا تو نے کتے نوپا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ میری آنکھیں، آہ میری آنکھیں! میرے دماغ میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ میں طوفان کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور جو چیز میرے سامنے آئی اسے نیست و نابود کر ڈالا۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز، میز کرسیوں کا شور محسوس ہوا، اور پھر میں سامنے موجود دیوار سے جا ٹکرایا۔ کہاں ہے تو ذلیل کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اچانک میں نے کسی چیز کی ٹھوکر کھائی اور اوندے منہ نیچے گر گیا۔ میرا سر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا اور میرا ذہن ایک دفعہ پھر تاریکیوں میں کھو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے اپنے ماتھے پر نرم نازک ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیا۔ ظاہر ہے یہ لمس چندا کے علاوہ کس کا ہو سکتا تھا۔ میں نے نفرت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو پرے دھکیل ڈالا۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ مجھے چندا کی آواز سنائی تھی، لیکن میں کیا کرتی، مجبور تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ تمہیں تکلیف دور کرنے کا انجیکشن لگا ڈالوں، جو کہ پچھلے 3-4 دنوں سے لگاتار تمہیں لگایا جا رہا ہے۔ تو کیا میں 3-4 دن کے بعد ہوش میں آیا ہوں؟ میں نے حیران کی بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، تمہیں بے تحاشا تکلیف سے دور رکھنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ اب اس سے پہلے کہ بوڑھا لاما یہاں پہنچے، میں تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہوں گی۔ مجھے تمہارے متعلق بہت دکھ ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میری ماں کا قاتل ہے۔ وہ شدت جذبات کی بدولت خاموش ہو گئی۔ شاید وہ رو رہی تھی، لیکن میں یہ محسوس نہ کر سکا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ ہم کلام ہوئی۔ میں اپنی ماں کے قاتل سے سخت نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہمارا باپ نہیں ہے اور نہ ہی وہ لاما رہ چکا ہے۔ وہ صرف ایک معمولی سا بدھ بخشو تھا، لیکن اسے لاما بننے کا شوق تھا، اور یہ شوق اس نے یہ خاموش دنیا بنا کر پورا کر لیا۔ بہرحال وہ ہماری ماں پر عاشق ہوا اور ہمارے باپ کو قتل کرنے کے بعد ماں کو اغوا کر کے یہاں پہاڑوں کے درمیان لے آیا۔ ہماری ماں نوپا سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کے ناپاک وجود کو برداشت کرنا اس کے اختیار سے باہر تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر لی۔ میں تمہیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم 4 بہنیں تھیں جو اسی طرح 14ویں کے چاند رات کی بینٹ چڑھ گئی، جبکہ مقابلے میں بچ جانے والی بہن نے خود اپنی جان کو ختم کر ڈالا۔ مقابلے کی وجہ رکھنے والا انگریز وجود غار سے فرار ہونے کی بدولت لامحدود گھنے جنگلات میں بھٹک گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آشا نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، ورنہ میں بھی یہاں سے فرار ہونے کی ضرور کوشش کرتی۔ ایک اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ بوڑھے نوپا کے بوڑھے وجود میں بے انتہا طاقت پوشیدہ ہے، جس کی بدولت ہم 4 بہنیں مل کر بھی اس پر قابو نہ پا سکی۔ اس لیے آج 4 بہنوں میں سے صرف میں اکیلی تمہارے سامنے موجود ہوں، لیکن مزید یہاں اس ذہنی معذور بوڑھے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے فرار کے لیے ایک بھرپور کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، جو کچھ میں کہوں اس پر عمل کرنا۔ تم خود کو بے بس ظاہر کرو، اس بات کا اظہار کرو کہ اب تمہارے اندر سکت نہیں رہی اور اب تم کوئی مداخلت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ باقی کا منصوبہ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اس کے کمرے سے جانے کی آواز سنائی دی۔ ہماری دوسری ملاقات رات کو ہوئی۔ نوپا اس کے ہمراہ تھا۔ میں نے دونوں کے قدموں کی آواز محسوس کی تھی۔ کیسے ہو میرے دوست؟ مجھے نوپا کی آواز سنائی تھی۔ مجھے تمہاری آواز سے نفرت ہے۔ یہی کہ میری مجبوری کو محسوس کرو اور اس ماحول کو اپنا لو۔ چندا کے ساتھ میں زندہ رہنے کا فیصلہ کر لو۔ اب اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ بہت اچھے، اب تم نے عقل مندانہ فیصلہ کیا، مطمئن رہو، تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ اور چندا، اب یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ میرے دوست کو ماضی سے بے نیاز کر دو۔ پتہ نہیں چندا کے ذہن میں کیا تھا، اس نے بعد میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، لیکن اب وہ میرے ساتھ پہاڑوں کی سیر کو نکل جاتی تھی۔ نوپا ہمارے ہمراہ ہوتا تھا۔ ماحول اور مناظر اب میرے لیے بے وقت ہو چکے تھے۔ میں اپنی زندگی کے سب سے بھیانک المیے سے دوچار ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دوپہر اس خونی کھیل کا اختتام ہوا۔ نوپا ہمارے ساتھ تھا، چندا ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔
अचानक नौपा रुक गया और बोला, चंदा हम शायद गहरी खाइयों की तरफ निकल आए हैं। तुम्हारा ख्याल गलत है नौपा, इसका मतलब है कि तुम अब कूदते खोते जा रहे हो। हरगिज नहीं, बातों की वजह से मुझे अंदाजा नहीं हो सका और मैंने सिमत जहन में नहीं रखी, लेकिन मुझे धोखा नहीं हुआ। क्या गहराइयाँ यहाँ से करीब नहीं है? हवाओं की आवाज बताती है यहाँ दूर दूर तक किसी गहराई का वजूद नहीं है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। चंदा की आवाज सुनाई थी, शायद ऐसा ही हो। बहरहाल चलो आगे चलते हैं। और हम दोबारा बातें करते हुए आगे की जानब चल दिए। चंदा की जज्बात से लबरेज आवाज सुनाई दी, नौपा तुम दरिंदे हो, भेड़िए हो, तुमने ना जाने कितने इंसानों को अपनी जिंदगी की बीन चढ़ाया। मुझे यकीन है कि सारी जिंदगी तुमने किसी से प्यार ना किया होगा, तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। मुझे तुमसे नफरत है, तुम मेरी माँ के कातिल हो। आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं समझा नहीं, बूढ़े नौपा की आवाज सुनाई थी। तो समझो, चंदा ने कहा और फिर ना जाने क्या हुआ। मुझे बूढ़े की दिल खराश चीख सुनाई दी। ये चीख एक लकीर सी बनाती गहराइयों में जाती महसूस हुई। चंदा, मैं घबरा कर बोला, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहानी खत्म कर दी है। मैं अपनी माँ का बदला ले चुकी हूँ। अब वो बेरहम बूढ़ा हजारों फुट गहरी खाइयों में दम तोड़ रहा होगा। आओ वापिस चलते हैं, आज ही हम इन मनहूस गारों को छोड़ देंगे। फिर जरूरी तैयारियों के बाद हम नौपा के घोड़े पर सवार होकर जंगलों की जानब चल दिए। तवील अरसे तक जंगलों में भटकने के बाद हम शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल चंदा मेरे साथ थी, लेकिन इसका ख्याल दुरुस्त था कि मेरे दिल में इसके लिए प्यार का कोई अंसर मौजूद नहीं था। होता भी तो मैं क्या कर लेता। मैं शादीशुदा था, उसे अपने साथ रखना दुश्वार था और लोगों के हजूम में तन्हा छोड़ देना भी मेरे इख्तियार से बाहर था। इस मसले का हल चंदा ने खुद ही निकाल डाला। वो खुद ही चुपचाप मुझे बताए बगैर न जाने कहाँ चली गई। मुझे कुछ मालूम नहीं हो सका और मैं बेबस नबीना इंसान भला उसे कहाँ तलाश कर सकता था। आज मैं खुद बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजार रहा हूँ। एक हादसे ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।